دوستو، دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں نے اس خطے میں جنم لیا ہے جو آپ اس وقت اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ سلطنتوں کی ابتدا آج سے تقریباً 8000 سال پہلے میسوپوٹیمیا سے ہوئی، جو کہ موجودہ عراق، کویت، شام اور ترکی کے کچھ علاقوں پر مشتمل تھی۔ اسلام کی آمد کے بعد اسی ریجن کی آخری سلطنت روما تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 600 سال پہلے اس دنیا میں تشریف لائے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں اور ان سے پہلے سلطنت روما کا دور تھا۔ یہ اس وقت سلطنت روما اپنے عروج پر تھی۔ رومی سلطنت کے ساتھ براعظم یورپ کی طرف، جہاں اب جرمنی اور پولینڈ کے ملک ہیں، ان علاقوں میں کچھ قبائل آباد تھے جنہیں کیلٹک کہا جاتا ہے۔ یہ قبائل سلطنت روما کے خوف اور ظلم و بربریت سے تنگ آ کر اٹلانٹک اوشن کو عبور کر کے اس جزیرے پر آباد ہوئے، جسے آج ہم برطانیہ یا انگلینڈ کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ لوگ محنتی، ذہین اور جنگجو تھے۔ یہ لوگ لوہے کا استعمال اس وقت کی پوری دنیا سے بہتر کرتے تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے لوہے سے ہل بنا کر کھیتی باڑی شروع کی۔ 55 BC کی بات ہے دوستو۔ BC کا مطلب ہوتا ہے بیفور کامن ایرا، یعنی یہ جو ابھی 2022 چل رہا ہے، ان 2000 سالوں سے پہلے کا جو دور ہے اسے ہم BC لکھتے ہیں، جس کا مطلب ہے بیفور کامن ایرا، یعنی کہ ان 2000 سالوں سے پہلے کی جو تاریخ ہے اسے BC لکھتے ہیں۔ تو 55 BC کی بات ہے، روم کے بادشاہ جولیس سیزر نے برطانیہ پر حملہ کیا۔ تو یہ جو کیلٹک قبائل کے لوگ تھے، یہ اپنی جان بچا کر آئرلینڈ کی طرف بھاگ گئے اور روم نے برطانیہ پر قبضہ کر لیا۔ 5ویں صدی عیسوی میں روم کا زوال شروع ہو چکا تھا۔ سلطنت کے اندر سے بغاوتیں اور اقتدار کے لیے سازشیں عروج پر تھی۔ تو ایسی صورتحال میں روم نے برطانیہ سے واپسی کا راستہ اختیار کیا۔ روم نے 370 سال تک برطانیہ پر حکومت کی۔ روم کی برطانیہ سے واپسی کے بعد شمالی یورپ کے علاقوں سے کچھ قبائل مار دھاڑ کی غرض سے برطانیہ پر حملہ آور ہوئے، جنہیں جیوٹس، اینگلز اور سیکسن کہا جاتا ہے۔ ان میں سے اینگلو سیکسن نے 300 سال تک برطانیہ پر حکومت کی۔ برطانیہ کے مقامی لوگوں نے انہیں پسند کیا اور ان کی رسم و رواج کو اپنا لیا۔ اینگلو سیکسن نے پہلی بار برطانیہ میں بادشاہت قائم کی۔ ان میں مشہور بادشاہ ایلفرڈ دی گریٹ گزرے ہیں، جنہیں علم دوست بادشاہ کہا جاتا ہے۔ ان کا دور حکومت 871 عیسوی سے لے کر 899 عیسوی تک رہا۔ اس نے اپنے دور حکومت میں انگلش زبان کو کافی ترقی دی۔ اس کے علاوہ ایک منظم آرمی بنائی اور بحری فوج بھی تیار کی۔ 878 میں اس نے جنوبی برطانیہ کے علاقے فتح کیے اور ایک گریٹ برطانیہ کی بنیاد بھی رکھی۔ دوستو، اینگلو سیکسن نے اس دور میں 7 ریاستیں قائم کی، جنہیں اینگلا لینڈ کہا جاتا تھا۔ بعد میں یہی لفظ انگلینڈ میں تبدیل ہو گیا۔ اینگلو سیکسن کی حکومت کو اسکینڈینیوین کے علاقوں سے وائکنگ قبائل کے مسلسل حملوں نے کمزور کر دیا۔ وائکنگ قبائل مختلف ادوار میں برطانیہ کے مختلف علاقوں پر قابض ہو کر حکومت کرتے رہے۔ اس کے بعد 1066 عیسوی میں ایک نئے دور کا آغاز ہوا، جب فرانس کے علاقے نارمنڈی سے آئے بادشاہ ولیم دی کنکوائرر نے آخری اینگلو سیکسن بادشاہ ہارلڈ گوڈونسن کو شکست دے کر برطانیہ پر قبضہ کر لیا۔ اس جنگ کو بیٹل آف ہیسٹنگ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ دوستو، یہ نارمنڈی کے علاقے سے آنے والے نارمنز کہلانے لگے۔ ان نارمنز نے 1066 سے لے کر 1154 عیسوی تک حکومت کی، اور اس کے بعد 15ویں صدی تک ویلز، اسکاٹ لینڈ، آئرلینڈ، انگلینڈ کی آپس میں خانہ جنگی ہوتی رہی، اور اپنے اپنے علاقوں میں انہوں نے حکومتیں بھی قائم کی، کبھی آپس میں اتحاد کیا اور کبھی جنگ کی سی صورتحال میں مبتلا رہے۔ اسی دوران انگلینڈ اور فرانس کے درمیان جنگوں کا 100 سالہ طویل سلسلہ شروع ہوا، جو کہ 1337 سے شروع ہوا اور 1453 میں کچھ عرصے کے لیے تب ختم ہوا جب پورے یورپ میں طاعون کی وبا پھیلی، جس کی وجہ سے جنگوں کا سلسلہ کچھ عرصے کے لیے رک گیا۔
इस वबा को ब्लैक डेथ के नाम से याद किया जाता है। इसकी वजह से यूरोप की 60% आबादी लुकमाए अजल बन गई और इसके बाद 1415 में दोबारा इंग्लैंड और फ्रांस के दरमियान जंग हुई जिसे बैटल ऑफ एगनकॉर्ट के नाम से याद किया जाता है। इस जंग में फ्रांस के 6000 से ज्यादा सिपाही मारे गए और फ्रांस को बुरी तरह शिकस्त का सामना करना पड़ा। इसके बाद 1440 में प्रिंटिंग प्रेस की इजाद से बरतानिया के लोगों को बहुत जल्दी मालूमात की रसाई मुमकिन हुई तो अवाम में शऊर की मंजिलें तेजी से तय होने लगी। 1485 में किंग रिचर्ड सोएम ने हेनरी ट्योड से जंग की जिसमें किंग रिचर्ड को शिकस्त हुई और हेनरी ट्योड इंग्लैंड का नया बादशाह बन गया। हेनरी की शादी यॉर्क खानदान की एलिजाबेथ से हुई जिसे मलका एलिजाबेथ के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ताश के पत्तों पर भी इसी मलका एलिजाबेथ की तस्वीर है। हेनरी के दौर में चर्च ऑफ इंग्लैंड की बुनियाद रखी गई और इसी दौर में कोलंबस ने अमेरिका दरियाफ्त किया। 16वीं सदी में ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई गई जो कि अब तक दुनिया की सबसे बड़ी और ताकतवर कंपनी रही है जिसने तिजारत की आड़ में पूरी दुनिया में सफर किया और चालाकी से मकामी लोगों को गुलाम बनाया, पूरी दुनिया में खूब तबाही मचाई। इसके साथ साथ पूरी दुनिया में ऐसे नाकाबिले हल मसाइल पैदा किए जो अभी तक जंगो जदल की वजह बने हुए हैं, जैसा कि मसला कश्मीर आप सब के सामने है। 16वीं सदी में बरतानिया की आबादी सिर्फ 41 लाख थी। बरतानिया ने नौ आबादाती निजाम यानी कि कब्जे की जो इब्तदा की वो 1607 में अमेरिका के इलाके वर्जीनिया की है जो बाद में सल्तनत बरतानिया बनकर दुनिया के नक्शे पर जाहिर हुई। दूसरी जंग अजीम के खात्मे के साथ ही ब्रिटिश एम्पायर का खात्मा हुआ। पूरी दुनिया के 65 मुल्क ब्रिटिश एम्पायर के तसल्लुत में रहे यानी कि 65 मुल्कों ने बरतानिया से आजादी हासिल की है जिनमें आज की सुपर पावरें अमेरिका और चाइना भी शामिल हैं। दोस्तों ब्रिटिश एम्पायर को दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत होने का इजाज हासिल है, इसलिए बरतानिया की तारीख को आसान और दिलचस्प अंदाज में डिटेल से आपके सामने पेश करूंगा। लेकिन अभी आप सब जानते हैं कि चैनल की शुरुआत है तो शॉर्ट वीडियो ही बेहतर होगी। आप इस बारे में क्या कहते हैं अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें और शेयर भी कर दें अपने दोस्तों के साथ।